بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ایک مشہور اور اہم قصہ ہے جو اسلامی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے اور ان کی زندگی میں کئی واقعات رونما ہوئے جو قوم بنی اسرائیل کے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث بنے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام عزیر تھا اور آپ بنی اسرائیل کے ایک مشہور نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گمراہ قوم کے لیے ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے مبعوث کیا تھا۔ آپ کا شمار انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایک دن ایک ویران شہر سے گزر رہے تھے۔ اس شہر میں زندگی کے آثار نہیں تھے، ہر طرف ویرانی اور بربادی کا عالم تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کو دیکھ کر حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اس سوال کے جواب میں انہیں ایک عجیب اور عبرتناک تجربہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور انہیں 100 سال تک اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے پوچھا، تم کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک دن یا اس سے بھی کم وقت یہاں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال تک رہے ہو، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں کس طرح بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ ہم نے تمہیں اس لیے زندہ کیا تاکہ تمہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ کس طرح مردہ گدھے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کیا، ان پر گوشت چڑھایا اور پھر اس میں روح ڈالی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کی ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس اپنے شہر لوٹے تو وہاں کے لوگ انہیں پہچان نہیں سکے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد شہر میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، لوگ اور عمارتیں سب بدل چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ عزیر ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لوگوں نے بھلا دی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیم دی اور آپ نے اسے لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کیا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت زیادہ عزت و احترام دینے لگے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کی سخت مذمت کی اور واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور زندہ کو موت دے سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہمیشہ ہدایت اور روشنی موجود ہوتی ہے۔ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ مزید تفصیلات یا خاص واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم بتائیں، میں مزید وضاحت کر سکتی ہوں۔